اللہ ان کی قربانیوں کو محنتوں کو قبول فرمائے اور اس تحریک کو نظر بد سے بچا کر وہ قوت عطا فرمائے کہ ہر حاسد کے حسد سے، ہر شریر کی شرارت سے اور ہر میلی آنکھ سے حفاظت فرمائے۔ دوستو، مجھے بھی یہی حکم ملا ہے کہ میں مختصر وقت میں اس سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ سنگریزے، ان کی سیرت کی چاشنی سے کچھ شیرینی نکال کر اور اس بحر بے قرار سے چند موتی نکال کر آپ کے دامن میں سجاؤں، لیکن شرط یہ ہے آپ حشاش بشاش چہرہ لے کر بیٹھے، سنجیدگی اور متانت کا ماحول بنا کے رکھیں۔ آج میں کوئی آپ کے پاس خطابت کا ہتھوڑا لے کر نہیں آیا ہوں، آج میں آپ کے پاس خطابت کا گلدستہ لے کر آیا ہوں جس میں پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے، جس میں چمبیلی ہے، مشک و عنبر ہے، جس میں جو ہے کافور ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی توجہ رہے گی۔ یہ سمندر حالانکہ ایسا ہے، ایسا وسیع سمندر ہے، ایک ایسا بحر بے قرار ہے کہ کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی رائٹر، کوئی قلمکار، کوئی شہکار، کوئی فنکار، کوئی سیرت نگار اس کو پار نہ کر سکا۔ سب کو تھک کر، ہار کر، شکست تسلیم کر کے کہنا پڑا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے عاطلہ پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ تو یہ خاک کا ایک ذرہ کیسے بیان کر دے گا؟ یہ خاک کا ذرہ نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت، جرأت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، عبادت و زیارت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصاب، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و اعمال، رفتار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خط و خال، نبی کے شمائل، خصائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات جو ہے، معجزات، احسانات، اور اس نبی کی شان، اس محسن انسانیت کے احسان، اس نبی کی شان جس کیسے کر دوں میں بیان، جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے دیغم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان نے مہربان نے جان جان نے دل بھرے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ روح جبی روشن، غنچہ دہن شیر سخن، نہ کہتے زلف معبر پر فدا مشک وطن، یاسمن رشک سمن، جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے۔ ہائے ہائے، نام کتنا میٹھا دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، اتنا میٹھا نام ہے جھنجھنوں والوں، ذرا کہہ کے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا میٹھا نام ہے، جب یہ نام لیا جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ منہ میں ساری کائنات کی مٹھائیوں کا رس ڈول دیا گیا ہو۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ لذت نام محمد کے آگے آپ کے گٹرا کے لڈو، بیکانیر کی کتلی، اور جو ہے جودھ پور کی چمچم، بمبئی کا افلاطون اور بنگال کی ساری مٹھائیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ انور مسعود نے کہا تھا، مزاحیہ شاعر ہے مگر جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ میں جب نبی کی سیرت کا ذکر چھیڑتا ہوں تو حیران و ششدر رہ جاتا ہوں، کہاں
سے شروع کروں, آغاز کہاں سے کروں, کیا کہاں سے گزروں, کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں, کیونکہ وہ تو حسن کے قائد ہیں, پیکر ہیں, منبع ہے, مأویٰ ہے, ملجا ہے, محور ہے, مرکز ہے, سراپا ہے. وہ تو حسن کے قائد ہیں, رہبر ہے, رہنما ہے, مقتدا ہے, پیشوا ہے, امام ہے, سید ہے, سردار ہے, سرتاج ہے. میں جب نبی کی ذکر شروع کرتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں, کہاں سے شروع کروں. نبی کی سیرت کی, جب میں نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں تو سوچوں کی موجوں میں ہی مستغرق ہو جاتا ہوں. میں جب نبی کی سیرت کے گلدستے کی پنکھڑیوں کو سونگھتا ہوں تو معنبر و معطر ہو جاتا ہوں. میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے تاروں کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں, جس کے بارے میں نبی نے خود فرمایا, کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا, اس وقت میرے نور نبوت کا اعلان ہو چکا تھا. مولانا تھانوی نے نشر الدین میں روایت نقل کی ہے, امام زین العابدین والی, کہ اللہ نے آدم کو بنائے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں نور تھا. حضرت جابر نے پوچھا, اللہ کے رسول, سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ اور کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی. قلم پیدا کیا, پانی پیدا کیا, کیا چیز پیدا کی؟ حضرت جابر نے یہی سوال کیا, اللہ کے رسول, اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ فرمایا, اور جابر, اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. تو وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے, وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے, وہ نبی جو دھرتی و آسمان سے پہلے ہے, وہ نبی تو حور و غلمان سے پہلے ہے, وہ نبی ہر کہکشاں سے پہلے ہے, وہ نبی تو سارے جہاں سے پہلے ہے, سارے جہاں سے پہلے ہے. یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں ہے, یہ لفاظی نہیں ہے, یہ کوئی خطابت کی جادوگری نہیں ہے, یہ خطابت کی ساحری نہیں ہے, بلکہ میں نے دیکھا عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کے چرچے نظر آئے. ہاں جھوجنے والوں, آپ نے بھی بہترین جلسہ سجایا ہے, آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ جس مجلس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے. یہ بھی پھینک نہیں دیا جملہ. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہا کرتا ہوں, ستارے سج چکے تھے, نجوم کی ہجوم تھی, بس جو ہے آفتاب و مہتاب کی آمد تھی. اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا, بادل چھٹا, سراج منیر طلوع ہوا, تشریف لائے, جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ سے پوچھا, ما اجلسکم, یہ کیسی مجلس ہے؟ او جھنجھنے والوں, یہ کیسا جلسہ ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ اتنی رات گزری, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم, یہ کیسا جلسہ, یہ کیسی مجلس؟ مسجد نبوی کے آنگن میں انہوں نے سجا رکھی تھی. نبی نے فرمایا, ما اجلسکم, یہ کیسا جلسہ ہے تمہارا؟ صحابہ نے کہا, قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما دینہ علی ما ہدانا لدینہ. ارے ہم اس لیے جمع ہوئے اللہ کے محبوب کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اس کی تعریف ادا کریں اور اس کا شکر ادا کریں. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اور اس خاص احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے ہم پر کیا ہے. وہ احسان یہ ہے کہ ہمیں آپ کا امتی اور آپ کو ہمارا نبی بنا دیا. اس خاص پوائنٹ پر ہم بات کر رہے ہیں. حضرت حسان نے کہا, وَمَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا. حضرت حسان کی شاعری بھی عجیب ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں, وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودًا وَهَذَا مُحَمَّدٌ. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس خاص احسان کا ذکر کریں. نبی نے فرمایا, قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول, اگر آپ حلف لیں تو ہم قسم دینے کو تیار ہیں. نبی نے فرمایا, نہیں, تمہاری صداقت پہ مجھے شک نہیں, تمہاری صداقت پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, کہ ابھی جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے عرشوں پہ ناز کر رہا ہے.
تو میں نے کہا جس مجلس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے. تو یہ جلسہ بھی بڑا شاندار ہے، لیکن ایک جلسہ ہوا نرالا اور عظیم الشان جلسہ عالم ارواح میں تھا، جس کے سامعین انبیاء، خطیب خود خدا اور موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صرف جھلک دے رہا ہوں. سیرت کے یوں تو کئی پہلو ہیں، کسی بھی پہلو کو اٹھا کے دیکھ لو، نبی کی سیرت کا ہر پہلو اتنا پرکشش اور خوبصورت ہے کہ آپ کسی بھی پہلو کو اٹھائیں گے تو لگے گا کہ یہی پہلو بے مثال ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا ہر پہلو بے مثال ہے، لاجواب ہے، کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے، کیونکہ خود خدا کا انتخاب ہے اور انتخاب لاجواب ہے. تو آج میں پیغام کی طرف آؤں گا، لیکن ربیع الاول کے حوالے سے ایک دو باتیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلی. ربیع الاول دنیا میں پہلی بہار آ گئی. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں پہلی بہار آ گئی، ربیع الاول. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے آقا کی تشریف آوری پر 3 بہاریں یکجا ہو گئی، 3 بہاریں اکٹھا ہو گئی. جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بہار کا تھا، جس موسم میں آئے وہ موسم بہار کا تھا، اور نبی خود سراپا بہار بن کر تشریف لائے. تو ربیع الاول پہلی بہار جو سن ہجری کا ایک اہم سنگ میل ہے، اور تاریخ عالم میں ربیع الاول ایک نمایاں اور کلیدی مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے چمنستان دہر کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، چمنستان دہر کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، خدا رشیدہ گلستان سرسبز و شاداب ہو گئے، اور ابدی مسرتوں کا ایسا نور چمکا کہ صدیوں کی کثافت لطافت سے بدل گئی. ربیع الاول ایک ایسی بہار آئی جو ظلم و جبر، ظلمات بحر بیکراں اور جہالت کے کھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو حیات جاویدانی عطا کر گئی، جس سے سبستان حیات جگمگا اٹھی. اسی کو جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا، ہندو شاعر ہے لیکن ربیع الاول کا اس نے نقشہ کھینچا ہے. وہی یونان جو کبھی کہلاتے تھے تہذیب کی دنیا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک وہ زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحابی رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، رحمت للعالمین آیا. یہ وہ بہار آئی ربیع الاول، پہلی بہار، ایک ایسی بہار آئی. یوں تو اس کائنات رنگ و بو میں کئی بہاریں مہکی مگر خزاں کی شکار ہو گئی، کئی سورج ابھرے مگر فنا کے کھاٹ اتر گئے، کئی چاند چمکے جو گہن گئے، کئی پھول کھلے اور مرجھا گئے، مگر ربیع الاول پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی، جس سے جانے بہارا کہیے، ایک ایسی بہار کہ غروب کی سیاہیاں اس سے آنکھیں ملا نہ سکی، طلعت و زیبائی کا ایسا پیکر کہ کوئی دھند اس کے جلووں کو کہنا نہ سکی. یہی ربیع الاول کی بہار تھی. صدیوں سے دکھی تڑپتی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون مل گیا، گور آنکھوں کو نور اور دل کو سرور مل گیا، مضطرب اور بے چین روحوں کو قرار مل گیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زب اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہاں تو دوستو، یہ ربیع الاول پہلی بہار، ایک ایسی بہار کہ ساری بہاریں اسی ایک بہار کی مرہون منت ہیں.
کیونکہ اگر اس بہار کو آنا نہ ہوتا تو نہ کلیاں مسکراتی، نہ پھول کھلتے، نہ پھول مہکتے، نہ سبزے لہکتے، نہ انادر چہکتے، نہ موتی چمکتے، نہ ستارے چمکتے، نہ سمندر بہتے، نہ دریا رواں ہوتے، نہ چاند و سورج درخشاں ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ جن و انسان ہوتے، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ دھرتی و آسمان ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ تم ہوتے اور نہ ہم ہوتے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گنجے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دشت و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیانباں ہوتے۔ یہ ربیع الاول ہے جس میں جو ہے آمینہ کے آنگن میں ایک ایسا سراج منیر طلوع ہوا جس نے اپنی کرنوں سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے نا کہ میں مکے میں تھی، مجھے یمن کی حویلیاں نظر آ گئی، ملک شام کے بنگلے نظر آ گئے، ایران کی کوٹھیاں نظر آ گئی۔ اس میں پیغام تھا اور کہتی ہے پورا نور پھیل گیا اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ اس میں پیغام تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا اور ان کے نور تعلیم سے سارا عالم جگمگ روشن ہوگا۔ اس لیے کہتی ہے نور پھیل گیا اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ عجیب برکتیں تو پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کہتی ہیں ایام حمل میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، درد ذہ نہیں ہوا، دائی کی ضرورت نہیں پڑی، ناڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، مختون پیدا ہوئے اور نبی اتنے نفیس آئے، نفیس بن کر آئے کہ گندگی اور آلودگی کا ایک قطرہ جو ہے جسم پر نہیں تھا، صاف اور شفاف دنیا میں تشریف لائے۔ نبی عفیف بھی ہوتا ہے کہ ابا عبداللہ سے لے کر بابا آدم تک اور امی آمنہ سے لے کر ماں حوا تک کوئی ایک بھی گندگی میں ملوث نہیں ہوا۔ نبی عفیف ہوتا ہے، نبی جو ہے رفیع ہوتا ہے، رفیع اتنا ہے کہ سارے نبیوں کی بلندیاں حاصل ہو گئی۔ جیسے دوستو جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، اور گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، اور فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ چنا اللہ تعالیٰ نے، چنا، باقی نبیوں کو چنا تو کہا اصطفیٰ۔ قرآن کا انداز دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، باقی نبیوں کو چنا تو اصطفیٰ، پھر ان چنے ہوئے میں سے جب اپنے محبوب کو چنا ہے تو فرمایا محمد مصطفیٰ، جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، یا تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ہے دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ناریوں سے نہیں، نوریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی دوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو ربیع الاول حادثے ہوئے، بت جو ہے منہ کے بل گر پڑے، کسرا کے کنگرے گر پڑے، اور آتش کدے ایران بجھ گیا، اور دریائے سابا خشک ہو گیا۔ مگر سچ یہ ہے کہ صرف ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم
शौकत रूह और औज चीन के कसराए फलक बोस गिर पड़े, सनम खानों में खाक उड़ने लगी, बुतकदों पे मायूसी छा गई, शिराज़े मजूसियत बिखर गया, नसरानियत पे सकरात तारी हो गई, नफरत और कदूरत के जो है औरा के खिजां झड़ने लगे और मोहब्बत के फूल महकने लगे, हिदायत की शमें टिमटिमाने लगी और रुश्द और हिदायत के उजाले फैलने लगे। थके तो नहीं हो आप? रुश्द और हिदायत के उजाले फैलने लगे। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिससे हक ने आप सांचे में ढाला, वो जिसने हमको अंधेरों से निकाला, वो बरकत का परतव व रहमत का छाला, वो आदम से ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाही, ज़मीं के हंसी सब नजारे गवाही, वो आया जिसने जहां को है संभाला, वो हुस्न की नजाकत हो उमंगों की माला, वो हर नूरी और बशरी से बेहतर हो बाला, जो समझे तो कोई उससे होश वाला, वो हर मुअजिज़े में नबियों से आला, वो तक़वीम में अहसन वो सबसे निराला, वो जमाल मुअल्ला कमाल तआला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। अब शकील हनीफ नहीं चलेगा, नबूवत का ताला, मिर्जा खाना भी नहीं चलेगा, नबूवत पे ताला। सारे नबियों के नबी बन के आए, यूं तो हर नबी मौजज़ा लेकर आया, मेरा नबी सरापा मौजज़ा बनकर आया। जो भी आया वो जाने के लिए आया, और एक ऐसा आमीना का लाल ऐसा आया कि आने के लिए आया, और आया तो आता चला गया। जिया रहमान फारूकी के अंदाज में कहूं तो चला तो चलता चला गया, बढ़ा तो बढ़ता चला गया, चढ़ा तो चढ़ता चला गया, अर्श पे जा पहुंचा, अर्श पे जा पहुंचा। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे खड़ा करके बताया कि सारी कायनात का मकाम मेरे महबूब के कदमों की नालीन की मिट्टी के जर्रों के नीचे है, मेरे मोहम्मद की शान बुलंद है। अल्लाह ताला ने यूं जो है दोस्तों अपने महबूब को नवाजा है। तो जो है मैं ये इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद ने जो प्रोग्राम करी, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दुनिया को बताई जाए। पिछले दिनों, पिछले महीनों और पिछले सालों से बहुत ज्यादा तौहीन रिसालत के वाक़यात हुए। मैंने जमीयत उलमाए हिंद के अकाबीर से बात की, मैंने कहा आप रबीउल अव्वल में ये जो प्रोग्राम लाए हैं, ये इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने यहाँ पर जो है राजस्थान के जुल्मत कदों पर भी जो है रोशनी फैलाने का काम किया है। हर बड़ी शहादत की तरह ये शहादत भी जमीयत की झोली में चली गई। लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि जैसे लोग रबीउल अव्वल में प्रोग्राम करते हैं मीलादुन नबी के, क्या आप भी उसी तरह पे चल पड़े हो? तो उन्होंने कहा नहीं, बात यह है कि तौहीन रिसालत के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया हैरान है कि मुसलमान अपने नबी से इतना प्यार क्यों करता है, क्यों करता है इतना प्यार। दुनिया हैरान है, सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि मुसलमान जब बात नबी की आए तो पागल हो जाता है, फिर इसके जज्बात काबू में नहीं रहते, ये अपने जान की परवाह नहीं करता, ये फिर कुछ भी नहीं देखता, इसलिए दुनिया हैरान है। तो मैंने जवाब देने की कोशिश की है, बल्कि मेरे अकाबरीन का दिया हुआ जवाब है, मैं नकल करता हूं कि जो है मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं। अगर तुम मुझे पूछते हो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार क्यों करते हो, अगर मैं पलट के सवाल करूं कि तू तेरी माँ से प्यार क्यों करता है, तेरा क्या जवाब होगा? यही जवाब होगा, ये जो है बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है, सारे रिश्तों पर मुकद्दम है, ये फिक्री तकाजा है, इसलिए मोहब्बत करता हूं। फिर हमें भी कहने दो, ये सारे रिश्तों पर मुकद्दम है। हमें कुरान ने बताया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मोमिनों पर नबी का हक उनकी जान से भी पहले है, जान का हक उनका बाद में है, पहले उन पर नबी का हक है। ये जो है माँ से भी मुकद्दम रिश्ता है। हाँ, तेरे बाप ने बताया होगा कि घर में जो बेटी है वो तेरी माँ है, लेकिन मुझे कुरान ने बताया कि आयशा तेरी माँ है। ये जो कुरान ने बताया, अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, भाई, अज़वाज और जो है औलाद, खानदान, तिजारत, ज़राअत और कारोबार और तुम्हारे बंगले अगर मेरे महबूब से ज्यादा प्यारे हैं तो फिर इंतजार करो मेरे अज़ाब का। उसने धमकी दे डाली और कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तक तुम अपने माँ बाप से भी ज्यादा और सारे इंसानों से ज्यादा मोहम्मद से
پیار نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اکمل رسول اللہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم پیار کرتے ہیں. اور انسان جس چیز سے بھی جس سے بھی پیار کرتا ہے اس 4 بڑے سبب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کرتا ہے. میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں، بس خلاصہ پیش کر رہا ہوں. انسان کسی سے بھی پیار کرے 4 چیزیں دیکھتا ہے. آپ نے بھی دیکھا تھا 4 چیزیں انسان دیکھتا ہے، فطری چیز ہے. یا تو انسان دیکھتا ہے کہ رشتہ داری کیا ہے، میں نے بتایا تھوڑا سا. یا پھر دیکھتا ہے کہ حسین کتنا ہے. نوجوان پوچھتا ہے نہیں ادھر ادھر جو یہاں میرے رشتے کی بات کر رہے ہو وہاں حسن کتنا ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے انسان حسن کا بھی متلاشی ہے. اور تیسری بات کمال کیا ہے، ہنر کیا ہے، اس کے اندر ہنر مندی کیا ہے نہیں جانتے. نوشیرواں پتہ نہیں کون تھا، عدل و انصاف کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ہاں کمال کوئی بھی دنیا کا ہنر دیکھ کے اس کے اندر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یا پھر کسی کا احسان ہوتا ہے جو ہے انسان الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. تھوڑی سی کسی نے چائے پلا دی اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا ہے. ہاں یار یہ مجھے کچہری میں کام آیا تھا، فلاں موقع پہ اس نے سہارت دیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی. اب دیکھیے مختصر وقت میں دیکھتے ہیں یہ 4 چیزیں ایک تو بیان ہو گئی. اب 3 چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کام لیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز میں حسن لے رہا ہوں. حسن تم کہاں تلاش کرو گے؟ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. باقی اگر حسین ہیں تو محمد عربی حسینوں میں احسن ہیں. سارا حسن ان کے اوپر یکجا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا اور ساری خوبیاں ان میں رکھی گئی. اتنے حسین کہ جب دنیا میں تشریف لائے آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حلیمہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، عبد المطلب نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. جبریل اترا کہنے لگا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے آفاقہ گردیدہم محربتاں ورزیدہم بسیار خوب آدیدہم اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہفتے اقلیم 14 طبق سب گھما ہو لیکن محمد عربی سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا. تو حسان نے نہیں دیکھا. یوں کہو نا کہ ایسا حسین کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا. رب العالمین نے فرمایا ان سے بڑھ کر حسین بنایا ہی نہیں تو کہاں سے کسی کی آنکھ دیکھے. حسینو جمیلو دا منہ موڑ دیتا خدا نو محمد بنا دے قلم توڑ دیتا. پنجابی بول اٹھا، ہاں قلم ہی توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. ایسا حسین اب کہاں تلاش کرو گے؟ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں کہ خود خدا کی دکان میں بھی اب دوسرا ایسا حسین آئینہ نہیں ہے. کہاں سے تم دیکھو گے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں کر رہی تیار کر رہی، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. نبی اگر مانگ نیب نکالیں اپنے آپ نکل آتی ہے. سرما نیبی لگائیں تو آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، خوشبو نہ لگائیں تب بھی وجود سے خوشبو آتی ہے. لقد جاء میں نے آج پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے تم میں سے تو ہے لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے. ایک روایت یہ بھی ہے من انفسکم اتنا نفیس کہ تم جیسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہو اور تم جیسا نہ ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے.
पत्थर तो वो भी है जो तेरे घर की नींव में लग रहा है, फाउंडेशन में लग रहा है। पत्थर तो वो भी है जो सड़क पे खड़ा किलोमीटर बता रहा है। पत्थर वो भी है जो खाना काबा के पहलू में रखा हुआ है, वो हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। पानी तो वो भी है जो तेरी बोतल में है, पानी वो भी है जो टंकी में है, पानी वो भी है जो नलके से आ रहा है, पानी वो भी है जो नाली में बह रहा है, पानी वो भी है जो ज़म-ज़म है। अरे ज़म-ज़म पानी में से पानी है, पानी जैसा पानी नहीं। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। मेरा नबी बशर में से बशर है, बशर जैसा बशर नहीं। कैसा हो सकता है? तुम्हें पसीना आए तो बदबू आती है, उन्हें पसीना आए तो खुशबू आती है। तुम में से हैं लेकिन तुम जैसे नहीं। तो अताउल्लाह शाह बुखारी के अजीब जुमले हुआ करते थे, फरमाया करते थे हदीसों में, जब उनकी जुल्फों की तारीफ पढ़ता हूँ तो मेरा दिल गवाही देता है कि कंगी खुदा खुद करता होगा। अताउल्लाह शाह बुखारी, इन्होंने तो देखा ही नहीं, अगर देखा होगा तो ख्वाब में देखा। और जरा उनसे पूछते हैं जिन्होंने सामने बैठकर टिकटिकी लगाकर देखा। सबसे पहले यार से पूछते हैं, उस यारे गार से पूछते हैं, उस यारे मजार से पूछते हैं, उस साहिबे कौसर से पूछते हैं, उस कौसर के साथी से पूछते हैं, उस जो है साथी, उस साथी सफर और हजर से पूछते हैं, यानी उस अबू बकर से पूछते हैं। मैंने कहा अबू बकर जरा दे खबर, वो कैसा था पैगंबर? कहने लगे मेरे आका 14वीं का ऐसा चांद था कि तारीकियां आंख मचोली खेलने पे मजबूर हो जाया करती थी। मैंने कहा उमर जरा दे खबर, वो कैसा था पैगंबर? कहने लगे मेरे नबी अगर बशर न होते तो कमरे लैलतुल कदर होते, यानी 14वीं के चांद होते। मैंने कहा उस्मान जरा बता उनकी शान, जो नबी आखिरुज़ ज़मान। उस्मान ने कहा मेरा नबी हुस्न का ऐसा आईना था, जमाल का ऐसा करीना था, लताफत का ऐसा शीशा था कि उनका तो साया भी न था। ओ खाके बनाने वालों, तुम खाके खाक बनाओगे, इनका खाका तो क्या, इनका तो साया भी न था। मैंने कहा अली हैदर जरा दे खबर, वो कैसा था तेरा ससुर? कहने लगे यतलाला वजहहु कतलालाउल कमर लैलतुल बदर लम्मा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। कहने लगे चेहरा यूं तिल मिलाता था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो। और कहते थे न इनसे पहले मैंने कोई ऐसा हसीन नहीं देखा, न इनके बाद कोई ऐसा हसीन नहीं देखा, ऐसा हसीन देखा। और मैंने कहा अबू हुरैरा तू तो शागिर्द खास रहा, बता वो तेरा उस्ताद कैसा था? तो कहने लगे मा रअयतु शैअन अहसनु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजही, कि मैंने मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई हसीन नहीं देखा। चेहरे में यूं लगता था कि हजारों आफताब व महताब मेरे उस्ताद के चेहरे में चलते हुए नजर आते थे। मैंने कहा अनस तू तो खादिम में खास रहा, 10 साल तूने कुर्बत के मजे लूटे हैं, बताना वो आका कैसा था? अनस ने कहा क्या बताएं, जब भी मैंने मुसाफा किया हाथों को रेशम और दीबाज से ज्यादा नरम पाया, वजूद से जो खुशबू आती थी वो मुश्क और अंबर से ज्यादा मुअत्तर हुआ करती थी। और कभी कभी पेशानी पे जो है पसीने के कतरे उमड़ आते थे, यूं लगता था थाली में मोती सजे हुए हैं या आसमान के दामन में सितारे सजे हुए हैं। मैंने कहा अम्मी आयशा तुम्हें तो वो कुर्ब मिला कि फरिश्ते जिब्रील को भी नहीं मिला, बताना वो तेरा शोहर कैसा था, वो तेरा जोहर कैसा था, वो तेरा गुहर कैसा था? कहने लगी शम्सी अफजल मिन शम्स समा, अरे मेरा सूरज तो आसमानों के सूरज से अफजल था, ये तो मगरिब बाद डूब जाता है, मेरा आका मगरिब बाद भी इशा बाद भी चमकता रहता है। आज रोजे में चमक रहा है, कल कयामत के मैदान में चमक रहा होगा, चमक रहा होगा। और फिर कहने लगी ये एक तो जुलेखा का यूसुफ, एक मेरा यूसुफ। जुलेखा के यूसुफ को जिसने देखा उंगलियां कटा डाली, लेकिन जिसने मेरे यूसुफ को देखा गर्दनें कटा डाली। जिसने जुलेखा के यूसुफ को देखा उंगलियों के पोरे काटे, जिसने मेरे यूसुफ को देखा पूरे कट गए, पूरे कट गए। जिसने जुलेखा के यूसुफ को देखा वो तो उंगलियां कटा के बैठ गई। अगर वही की वही दोषीज़गियां मेरे यूसुफ को देखती तो सीना चीर के बैठ जाती है।
ایسا کہ فرماتی ہے کبھی جو ہے میرے آقا کا چہرہ زلفوں کے بیچ میں یوں لگتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں کے بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہو. فرماتی ہے میرے آقا جب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے یوں لگتا تھا کہ بادلوں کی اوٹ سے چودھویں کا چاند باہر آ گیا. تو ربی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ چاند باہر آ گیا, یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. ہائے ہائے. میمونہ بنت کردم نے کہا میرے مزاج میں شرم و حیا اتنی تھی کبھی میں نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا, لیکن ایک مرتبہ نبی کے پاؤں کی انگلی پہ میری نگاہ پڑی تو میں نے کہا یارو جن کے جو ہے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم ہیں, وہ اسلام میں بھی آئے, کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب نبی کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سراقہ بن مالک کہتے ہیں ہجرت کے سفر میں تعاقب کیا تو میری نگاہ نبی کی پٹلیوں پہ پڑی, یوں چمک رہی تھی جسے کھجور کی تازہ شاخیں ہو. پھر جی میں کہتا ہوں سراقہ کے جی میں آیا ہوگا ارے سراقہ کن کا تعاقب کر رہے ہو, کن پٹلیوں کے پیچھے پڑے ہو, کن زانوں کے پیچھے پڑے ہو. ارے یہ وہ زانو ہیں جن کے آگے سارے انبیاء بھی زانو تلمس طے کرتے ہیں. تو حسن بھی ہے کہ پوری رات نکل جائے. اور میں مختصر کرتا ہوں ایک سبب اور ہے کہ انسان کمال بھی دیکھتا ہے, کمال کہ میرے محبوب میں کمال کیا ہے. تو یہاں سارے کمالات یکجا ملیں گے. مولانا نانوتوی نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں, بس باقی جس کو بھی جو ملا تھا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. آدم کے اخلاق, شیش کی معرفت, نوح کی شجاعت, صالح کی فصاحت, لوط کی حکمت, دانیال کی محبت, الیاس کا وقار, یوشع کا جہاد, موسیٰ کی شدت, یا